41 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی ترجمہ کے مرحوم حاجی طاہر علی ملا اور مرحوم طیب علی موٹر والا کے روح کو دیا ثواب فرمانے. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سب مل کے صلوات پڑھیے باوال ولد. سلسلہ بیان آج اپنے غالباً 8ویں مرحلے میں ہے اور میں اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے مسلسل مشرف ہو رہا ہوں. اور اس آیت میں خالق کائنات عظمت سرور کائنات کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. ہم نے مومنین پر ایک احسان کیا. احسان کیا کیا؟ کہ انہیں مومنین میں سے ہم نے ایک کو رسول بنایا. انہیں مومنین میں سے ہم نے ایک کو رسول بنایا. یہ ہے اس آیت کا ایک سادہ ترجمہ. آج میں اپنے بیان کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ یہ وہ رسول ہے جس کی محبت کو معیار ایمان قرار دیا گیا ہے. ارشاد ہوا اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومالہ. قسم ہے اس ذات کی اس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کہ اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. کہا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کہ اس وقت تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. مومن بس وہ ہے، مومن صرف وہ ہے، مومن فقط وہ ہے جو مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. تم میں اگر کوئی ایسا ہے جو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہے وہ ہے مومن، اور اگر اولاد زیادہ نہیں چاہتا تو لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. تو سرکار دو عالم نے معیار ایمان یہ قرار دیا کہ سرکار کو چاہا جائے اولاد سے زیادہ. جو بھی مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہے گا وہ ہوگا مومن، اور اگر اولاد سے نہیں چاہے تو لا یؤمن، وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. مومن بس وہ ہے، مومن صرف وہ ہے جو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ چاہے. دیکھیے یہ حدیث وابستہ ہے عالم اسلام کی مشہور ترین کتاب سے، جس کتاب کو صحیح مسلم کہتے ہیں. اور صحیح مسلم کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو مانے. اگر کوئی صحیح مسلم کی بات کو نہیں مانتا تو دو باتوں سے ایک بات یقیناً ہے
یا تو وہ صحیح مسلم نہیں یا تو یہ صحیح مسلم نہیں. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد کسی نے نہیں آ بھیا تھوڑا بولو. بھائی یہ ٹھیک کا قسم ہے اس ذات کی کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک کہ اس وقت جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے. تو کیا میں اس حدیث کو لے کر اپنے بڑے بھائیوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی ذات تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر سلا رہی تھی؟ بھائی توجہ رہے، وہ کون سی ذات تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. وہ شخصیت کون تھی؟ معاف کرنا مسلمانوں، معاف کرنا مسلمانوں، یہ علی ابو طالب کے بیٹے تھے کہ یہ پڑوسی سے لے کے پالا نہیں تھا. بھائی صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. یہ علی ابو طالب کے جگر کے ٹکڑے تھے، کسی ہمسائے سے لے کے پالا نہیں تھا. تو وہ شخصیت کون تھی، وہ ذات کون تھی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر سلا رہی تھی کہ اگر کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. اب ایک جملہ میں بڑی تیزی سے کہہ گزر جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ بھی عجیب دنیا ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سرکار دو عالم کے خطرناک بستر کو سلائے، اسے تو کافر کہتی ہے، اور جو سرکار کفار کے نمزے میں چھوڑ کے چلا جائے. وہ پکا مسلمان، وہ پکا مسلمان ہے. تو مجمع سمجھ گیا میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں. سلایا کس نے سلایا؟ جناب ابو طالب نے. کتنے راتیں؟ ایک رات نہیں، ایک ماہ نہیں، ایک سال نہیں، متواتر 3 سال تک. اگر آپ حساب کریں گے تو 1000 راتیں بنتی ہیں. ارادہ کیا تھا؟ کافر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. نیت کیا تھی؟ کافر اگر حملہ کریں تو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرا بھتیجا بچ جائے. 1 رات نہیں، 1000 راتیں. اب جملہ کہوں مجمع بولے گا، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل 1 مرتبہ چھری کے نیچے آیا. ابراہیم کا بیٹا اسماعیل 1 مرتبہ چھری کے نیچے آیا تو باپ کہلایا خلیل اللہ، بیٹا کہا ذبیح اللہ. تو جس کا بیٹا 1 بار چھری کے نیچے آئے اس کا باپ تو کہلایا خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. جزاک اللہ. جس کا بیٹا 1 مرتبہ تو اس کا باپ تو کہے خلیل اللہ، اور جس کا بیٹا 1000 مرتبہ. تو آپ اگر کوئی دنیا میں عظمت ابو طالب سمجھنا چاہتا ہے تو یہاں سے سمجھ لے، ایک جذبہ ابراہیم کو 1000 سے ضرب دے دو، حاصل ضرب کا نام ابو طالب ملے گا. پڑھیے صلوات اور محمد و آل محمد پہ. تو سلایا تو سلایا کس نے سلایا؟ جناب ابو طالب نے. چلے یہ بات تو آپ نے سن لیا، یوں ہی روا روی میں سن لیا. ایک حدیث اور پڑھتا ہوں، اور یہ بھی مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ہے.
سرکار دو عالم فرماتے ہیں من کفلا یتیمن ذقرابتن اور لقرابتن فانا وہو فی الجنت کہاتین. یہ سرکار کی حدیث ہے صحیح مسلم. فرماتے ہیں جو کسی یتیم کو پالے، یتیم قرابت داروں میں سے ہو یا غیر قرابت داروں میں سے ہو، جو بھی پالے وہ یتیم کا پالنے والا اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میسر ہیں. جیسے میری یہ دونوں انگلیاں. کون کہا؟ جو کسی یتیم کو پالے، جو کسی یتیم کو پالے، جو کسی یتیم کو پالے. ہائے 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 ہائے. کہا جو کسی یتیم کو پالے، وہ یتیم کا پالے اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں گے. چاہے میری یہ دونوں انگلیاں. کون کہا؟ جو کسی یتیم کو پالے. تو کیا میں اپنے بڑے بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں جو کسی یتیم کو پالے وہ تو سرکار کے ساتھ جنت میں، اور جو اسی یتیم کو پالے صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ، جو اسی کو پالے. تو سلایا کس نے؟ جناب ابو طالب نے. اب ایک بات ہے بڑی نفسیاتی، اور سمجھے گا وہی جو ماہر نفسیات ہوگا. بات نفسیاتی ہے. جناب ابو طالب نے بیٹے علی کو سلایا اور صلح کا بھتیجے کو بچایا. اسے آپ کمال، بلندی، فضیلت سمجھ تو سمجھیں، مگر میں عسکری خان جناب ابو طالب کے اس عمل کو کمال یا بلندی نہیں سمجھتا. سب سے بڑا کمال تو ماں کا تھا. ہائے ہائے ہائے، کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ پہلے میں نے کہا کہ نفسیاتی بات ہے. سب سے بڑا کمال تو ماں کا تھا جو اپنے بیٹے علی کو صلح کر بھتیجے کو بچا رہی تھی. یعنی جناب ابو طالب سلایا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے سلایا، اس لیے وہ ماں تھیں. ابو طالب باپ تھے. باپ کا دل ماں کے سخت ہوتا ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے. تو اگر باپ نے سلایا تو کوئی بڑی بات نہیں. سب سے بڑی بات ماں نے سلایا. اور عجیب دنیا ہے، جس ذات نے اپنے بیٹے کو سلا کر اپنے بھتیجے کو بچایا، آپ کتابیں پڑھیے، اس کی عظمتوں کو چھپانے کے لیے دنیا نے جعلی روایتوں کی ایک دیوار لگا دی ہے. جس نے اپنے بیٹے کو سلایا، بھتیجے کو بچایا، اس کی عظمت کو چھپانے کے لیے دنیا نے ایک جعلی روایتوں کی دیوار لگا دی تاکہ کائنات کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. اب اگر جملے مجمع نہ بولا مجھے ایک ساتھ شکوہ رہے گا. نہ جانے کتنی جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کر دی تاکہ دنیا کو معلوم نہ ہو کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے. مگر ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں تھا. ارے جس کی عظمتوں کو کعبے کے دیوار نہ رک پائے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کعبے کی دیوار. اس کی عظمتوں کا کہ چند جعلی روایتوں کی دیواریں روکیں گی؟ آج بھی دیوار خانہ کعبہ عظمت فاطمہ بنت اسد کا پتہ دے رہی ہے. گئے حج کرنے کے لیے، پلٹ کے ہم نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہ حج کرنے گئے تھے. ہم نے کہا اللہ قبول کرے. خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی؟ ارے کہا بہت نزدیک سے. دیوار خانہ کعبہ کو دیکھا؟ کہا بہت قریب سے. دیوار پر کچھ نظر آیا تو طنز کے طور پر دنیا کہتے ہاں ہاں وہاں دیوار ہم نے ایک لکیر دیکھی، یعنی وہ نشانی، وہ علامت. اور دنیا طنز کے طور پر کہتے ہم نے ایک لکیر دیکھی. ہم نے کہا چلیے لکیر ہی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی. ہم نے کہا لکیر ہی صحیح مگر ہے ہمارے کام کی. کہا یہ لکیر آپ کے کام کی ہو گئی. ہم نے کہا تاریخ پڑھی ابھی لکیر کی. جب سے یہ لکیر پڑھی اس وقت لے کے جتنے بادشاہ آئے، جتنے حکمراں آئے، انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی کہ کدھر سر سے لکیر مٹ جائے. مگر چشمے فلک نے منظر دیکھا کہ لکیر مٹانے والے مٹ گئے. ہائے 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 ہائے، لکیر مٹانے والے مٹ گئے.
مگر لکیر آج تک موجود ہے، اس لکیر کوئی مٹانے کا مٹانے والے مٹ گئے، لکیر آج تک موجود ہے۔ کبھی کبھی بات گوشوں سے آواز آتی ہے، یہ شیعہ کیا ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے، ہم انہیں برباد کر دیں گے، ہیں کیا؟ تو ہم نے کہا کہ مجھ سے پوچھے کیا ہیں، میں کہا شیعہ کچھ نہیں ہے، وہ جو کعبے کی دیوار میں لکیر ہے نا، یہ سارے شیعہ اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ ایک لکیر تم سے مٹتی نہیں، جو اس لکیر کے فقیر ہوں۔ تو میں نے 2 حدیثیں سنا دی، اب بھی کہیے گا دلیل کیا ہے ابو طالب کے مومن ہونے پر، اور صحیح مسلم سنائیے۔ جسے موقع مل گیا، جب مائک مل گیا، جب مجمع پکڑ میں آ گیا، لاڑیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں، کافر تھے، مشرک تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اچھا ابھی تک تو ہم جواب دینے کلمہ پڑھا تھا، مگر 2 سال سے ہم بھی ہو گئے انہیں کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ بالکل صحیح آپ فرما رہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، میں اس کے سامنے کہہ رہا ہوں ابو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں ممبر بیٹھا ہوں، کہہ رہا ہوں ابو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عالم کی قسم کھا گیا تھا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کون سے کلمہ جو تم پڑھتے ہو؟ بھیا صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد جو تم پڑھتے ہو۔ انہوں نے وہ کلمہ پڑھا جو ہم پڑھتے ہیں، آپ والا کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے۔ دیکھیے دل جلتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ سیاست کی دنیا میں سب سے بڑی گالی کی جو غدار کہنا، اور مذہب کی دنیا میں سب سے بڑی گالی کی جو کافر کہنا۔ آپ کافر کہتے ہیں مولا علی کے باپ کو، دل جلتا ہے۔ تو کہا کہ ایمان کافر تھے، کافر تھے، جسے موقع مل گیا کافر تھے۔ اب صاحبان ولا کا مجمع ہے، اگر جملے پر مجمع نہ چھلک جائے تو فضائل پڑھنے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جسے دیکھیے جب موقع مل گیا کافر تھے۔ معاملہ جناب ابو طالب تک نہیں رہ گیا، اب تو دنیا ہمیں آپ کو بھی کافر کہنے لگی۔ اب معاملہ ابو طالب تک نہیں رہ گیا، اب تو دنیا ہمیں آپ کو بھی کافر کہنے لگی۔ یہ شیعہ کیا ہیں؟ کیا کافر ہیں؟ یہ شیعہ کیا ہیں؟ کیا کافر ہیں؟ تو معاملہ ابو طالب تک نہیں رہ گیا، اب لوگ ہمیں آپ کے بھی کافر کہنے لگے۔ جب دنیا ہمیں آپ کو کافر کہے تو ناراض ہمیں ہونا چاہیے، نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد صحیح انہیں معلوم تو ہو گیا کہ ہم دونوں کا مذہب ایک ہے۔ یا صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، معلوم تو ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے آپ کو 14 سال کے بعد پتہ تو چل گیا کہ ہم دونوں کا مذہب ایک ہے۔ اچھا عشرت بھائی، آج تک ہماری سمجھ یہ نہ آیا کہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ذرا غور کیے، بڑی اہم بات ہے۔ آج تک سمجھ میں یہ نہ آیا کہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں۔ وہاں تو آپ نے کہا کلمہ نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں بھائی، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ 5 وقت کی نمازیں آپ بھی پڑھیں، 5 وقت کی ہم بھی پڑھتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھے، تو ہم نے کوئی ماہ شوال میں نہیں رکھا، ہم نے ماہ رمضانی میں روزہ رکھا۔
حج کرنے آپ بھی جاتے ہیں، حج کرنے ہم بھی جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ تو ہم نے بھی کیا، صفا مروہ کے درمیان صحیح آپ نے کہ وہیں سے ہم نے بھی کی، عرفات آپ بھی گئے، عرفات ہم بھی گئے، مزدلفہ آپ بھی آئے، مزدلفہ ہم بھی گئے، منی آپ بھی آئے، منی ہم بھی گئے، قربانی آپ نے دی، قربانی ہم نے بھی دی، سر آپ نے منڈائے، سر ہم نے منڈائے، اور 3 شیطانوں کو پتھر مارے، انہیں تینوں کو ہم نے بھی مارے، انہیں تینوں کو ہم نے مار، سنیے گا توجہ، کہا یہ اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے قرآن بدل دیا، ہم آپ بکتے ہو، ہم نے تمہارے شیطان تو بدلے نہیں، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد سوالے ایک سلوار پڑھیے بھائی، نہیں الگ الگ کیجیے، تھوڑا سا دور ہے بیٹے، ایک اور ذرا بھاؤ والے سلوار پڑھیں، تو میں نہ آپ بھی گئے، میں نہ ہم بھی گئے، عرفات آپ بھی، عرفات ہم بھی گئے، مزدلفہ آپ بھی، مزدلفہ ہم بھی، قربانی آپ نے، قربانی ہم نے بھی دی، اب کچھ شیطانوں کو آپ نے پتھر مارے تو انہیں کو ہم نے بھی مارے، جو لوگ حج پہ گئے انہیں معلوم ہے کہ 4 پتھر ہیں جو ارکان حج میں شامل ہیں، تعداد کل 4 ہے جو ارکان حج میں شامل ہیں، اور ان 4 کی پہچان یہ کہ 3 کعبے سے دور ہیں، اور 1 کعبے کے اندر ہے، آپ بھی مجمع نہیں بولا، آپ شاید بول دے، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ 3 دور ہیں، انہیں پتھر مارا جاتا ہے، جو قریب تو چوما جاتا ہے، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ، ذرا غور کیجئے گا، تو بھیا نماز آپ بھی، نماز ہم بھی، کلمہ آپ بھی، کلمہ ہم بھی، روزہ آپ بھی، روزہ ہم بھی، حج آپ بھی، سارے معاملے وہی جو آپ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، آپ یہی سب کچھ کر کے ہو گئے مسلمان، ہم ہو گئے کافر، یہ سب کچھ کر کے آپ ہو گئے مسلمان، ہم ہو گئے کافر، سبب بتائیے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، وجہ بتائیے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، نہیں میں سوال میرا ہے کہ آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں، بتائیے آپ، چلیے آپ تو بتائیں گے نہیں، ہم اپنے کافر ہونے کی وجہ خود ہی بتا دیتے ہیں، دنیا ہمیں توجہ ہے، دنیا ہمیں کافر اس لیے کہتی ہے کہ ہم نے دامن مولا علی کو نہیں چھوڑا، اس کے علاوہ یقیناً کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کافر بس لے کے چونکہ ہم نے دامن مولا علی کو نہیں چھوڑا، اور یہ کوئی صدی کی بات نہیں ہے، ہاں صدی معاملہ یہی رہا، پہلی صدی آئی ہم نے کہا علی علی، ان کا کافر کافر، دوسری صدی آئی ہم نے کہا علی علی، ان کا کافر کافر، تیسری صدی آئی ہم نے کہا علی علی، ان کا کافر کافر، 5ویں صدی آئی ہم نے کہا علی علی، ان کا کافر کافر، 10ویں صدی آئی ہم نے کہا علی علی، ان کا کافر کافر، 14ویں صدی آئی ہم نے کہا علی علی، ان کا کافر کافر، 1400 سال ہو گئے ہم علی علی کہتے رہے، یہ کافر کافر کہتے رہے، 1400 برسوں میں نہ ہم نے علی کو چھوڑا نہ کفر کو چھوڑا، صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد، اب بھی کہیے کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، بس توجہ رہے، آپ کو معلوم ہے سب جان، ہمارے یہاں ماشاءاللہ مجلسوں کو فرشے کا صدقہ یہ ہے کہ بہت سی معلومات بچوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو مجلسوں کے صدقے میں ہو جاتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ فاطمہ ابو طالب کی بہو کا نام ہے یا نہیں ہے،
بی بی زہرا جو ہیں وہ جناب ابو طالب کی بہو ہیں، اور جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ رشتہ بہت کو دیکھ سن کے دیتے ہو لیتے ہیں۔ میں خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، رشتے کے معاملے میں بہت کو دیکھ سن کے رشتہ دیتے ہو لیتے ہیں۔ فاطمہ ابو طالب کی بہو کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ایک زمانہ تھا جو مولا علی کو ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھیں، تبرہ، یا جو تم روتے ہو کہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، بانی تم ہو، تبرے کا آغاز اور بنیاد تم نے ڈالی ہے، بس فرق صرف تعداد کا ہے، اور کیا سارا معاملہ وہی ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے 70,000 ممبروں سے مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ کیا میں اپنے مجمع میں پوچھ سکتا ہوں یہ جو ممبروں سے برا بھلا کہا جاتا مولا علی کو، اس کو رکوایا کس نے، بند کس نے کروایا؟ تو ایک صاحب آئے، ان کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، انہوں نے بند کروا دیا۔ اور کیا بہترین جملہ لکھا طاہر القادری صاحب نے، لکھتے ہیں خدا وانت تعالی عمر بن عبدالعزیز پر رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اس سلسلے کو بند کروا دیا۔ اب وہ رہتے ہیں پڑوس میں، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہ یہاں آ نہیں سکتے، حالات کتنے خراب ہیں، ورنہ اگر ہوتے میں کہتا جس نے بند کروایا اس پر خدا کی رحمت ہو، جس نے شروع کرا اس پر خدا کی لعنت ہو۔ کیا بند کروا دیا؟ اچھا بچپن سے سنتا آ رہا ہوں انہوں نے بند کروا دیا، بند کروا دیا، بند کروا دیا، کیا وجہ تھی، کیوں بند کروایا؟ تو کہا بڑے عادل تھے، بڑے انصاف پسند تھے، بڑے یہ تھے، بڑے وہ تھے۔ سنتا آ رہا ہوں، کبھی بات گلے سے نہیں اتری۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں 2002 میں گیا مکے، 2002 میں یا 90 میں گیا تھا، مکے گیا، تو وہاں خانہ کعبہ کے سامنے جو عبدالعزیز نام کا گیٹ ہے، اس کے سامنے ایک کتب خانہ تھا، کتب خانہ عزیزیہ، پتہ اب ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہاں ٹہلا، وہاں دیکھا میں نے 2 کتابیں رکھی تھی جن کا نام خاتم النبیین، عربی میں، یہ موٹی موٹی لے آیا۔ جب اس کے دوسری جلد پڑھی تب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے بند کیوں کروایا تھا۔ اب وہ کیوں میں کب بیان کروں گا؟ جب مجمع زوردار صلوات پڑھے گا۔ سنیے، لکھا جب یہ آئے مسند خلافت پر تو انہوں نے بڑے لوگوں کو مسلمان بنایا، بڑی لمبی فہرست ہے، آتے تھے لوگ۔ ایک دن بیٹھے تھے اور ایک یہودی نوجوان آ گیا، یہودی نوجوان، یہودی دنیا کے چالاک ترین قوم، جو پوتے ایسے ہیں دادا کیسے رہے ہوں گے۔ سلام کیا، بیٹھ گیا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں مشرف و اسلام ہونے آیا ہوں، یعنی مسلمان بن لے۔ میں کہا بہت آسان ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان۔ تو انہوں نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنا لیا، وہ تو ہو گیا مسلمان، مگر باپ ابھی یہودی ہے، وہ ہو گیا مسلمان۔ لکھا جس دن اسلام لایا وہ دن تھا جمعرات کا، اور جمعرات کے بعد کون سا دن آتا آپ کو معلوم ہے؟ نہ پڑھتے ہو الگ بات ہے، جمعے کا دن، اور جمعے کو ہوتی نماز جمعہ، اور نماز جمعہ بھی کوئی اور نہیں موصوف ہی پڑھاتے تھے، یعنی امام جمعہ جو ہے وہ یہی تھے۔ لکھا ہے نماز جمعہ پڑھانے کی تو وہ بھی آیا، کیونکہ نیا نیا اسلام لایا تھا، لہٰذا لوگوں نے پہلی سب میں جگہ دی، وہ بیٹھا ہوا ہے اور جناب عمر بن عبدالعزیز خطبہ دینے کے لیے۔ تو وہی جو ہوتا آیا تھا کہ رسول اللہ نے آخری وقت کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب کافر تھے، مشرک تھے، یہ تھے وہ تھے، علی یہ کیا، علی وہ کیا، وہی جو ہوتا آیا تھا وہ کر رہا ہے اور یہ سن رہا ہے۔ تو اس نے اپنے پڑوس کے بیٹھے ہوئے کان میں کہا یہ کیا بک رہا ہے؟ ابو طالب کافر تھے، مشرک تھے، علی ایسے علی ویسے تھے، کہتا ہے کہ انہی حضرات کی شخصیت کو سن کے تو اسلام لایا ہوں۔ آئینی کافر بتلا رہا ہے،
اب لکھا ہے خدا خدا کر کے نماز تمام ہوئی، سب گئے اپنے گھر، یہ آیا ان کے گھر، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا سب گئے اپنے گھر تو میرے گھر کیوں آئے؟ کہا سرکار ایک شرف تو آپ نے ہمیں بخش دیا کہ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لے کافر، کہا ہم چاہتے ہیں دوسرا شرف بھی آپ ہمیں بخش دیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے، آپ ہمیں اپنا داماد بنا لیجئے۔ کہا میں تجھے اپنا داماد بناؤں؟ کہا کیوں، کیا مسلمان نہیں ہوں؟ یہ مجمع پچھلی بار بھول گیا، فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے۔ کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا نہیں تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا تو مسلمان ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے، تیرا باپ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا معاف کیجیے گا، میں آپ کے بیٹی اپنے لیے مانگ رہا ہوں، ابا کے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں۔ مجھے داماد، کہنے تجھے داماد کیوں؟ کیا مسلمان نہیں؟ تو ہے مگر تیرا باپ مسلمان نہیں ہے، اور میں ایک کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دے سکتا، کافر باپ کے مسلمان بیٹے کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا۔ کہا سوچ لیجئے، کہا سوچ لیا ہے۔ کہا اچھا اگر آپ مجھے اپنا داماد نہیں بناتے تو دو میرے چھوٹے چھوٹے سوال ان کا جواب دے دیجئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا پہلا سوال یہ بتائیے آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ آپ افضل ہیں یا اللہ کا رسول؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہا اللہ کا رسول، کہاں یہ بندہ فضول؟ وہ نور اللہ نور، ہم نور سے بہت دور، وہ بحر زخار، ہم قطرہ بیکار۔ کہا بے شک اللہ کا نبی ہم سے افضل ہے۔ کہا دوسرا سوال یہ بتائیے آپ کی بیٹی افضل یا رسول پاک کی بیٹی؟ بھیا بات میری مکمل ہو گئی۔ فاطمہ ابو طالب کے بہو کا نام ہے۔ کہا آپ کی بیٹی افضل رسول پاک کی بیٹی؟ کہا کیا بکتا ہے؟ کہا رسول پاک کی بیٹی، کہاں میری بیٹی؟ کہاں ان کی بیٹی، کہاں میری بیٹی؟ کہاں رسول پاک کی بیٹی، کہاں میری بیٹی؟ وہ باغ جنہ کے پھول، یہ شام کے گلیوں کے دھول۔ ارے سلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ کہاں سرکار تو عالم کی بیٹی اور کہاں میری بیٹی؟ بے شک نبی پاک کی بیٹی میری بیٹی افضل ہے۔ کہا آپ سے رسول اللہ افضل؟ کا بے شک۔ کہا آپ کے بیٹے رسول پاک کی بیٹی افضل؟ کا بے شک۔ کہا پھر بھی آپ نے داماد نہیں بناتے ہمیں، پھر بھی آپ نے اپنا داماد نہیں بنا۔ عبداللہ جایا نہ جائے بھائی، کہا تو مفضول ہو کر اپنی بیٹی کیسے کے بیٹے کو نہیں دیتا جس کا باپ کافر ہے؟ تو اگر ابو طالب کافر تھے تو افضل رسول نے اپنی افضل بیٹے صلوات بر محمد اور آل محمد کیسے دے دیا؟ افضل رسول نے اپنی افضل بیٹی ایک ایسے کے بیٹے کیوں دے دیا جو کافر تھا؟ تو کہتا ہے کس نے تجھ سے کہہ دیا ابو طالب کافر تھے؟ کہا کس نے تجھ سے کہہ دیا ابو طالب کافر تھے؟ کہا ابھی آگے تو مسجد میں فرما رہے۔ کہا نہیں ابو طالب کافر نہیں تھے۔ اس نے کہا عجیب خلیفہ ہو، اپنے گھر میں سچی بات، اللہ گھر میں جھوٹی بات۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ بیان تمام ہو گیا تو جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو پالا،
پالا، جملہ ضائع نہ جائے، جناب ابو طالب نے سرکار دو عالم کو پالا، مگر بھتیجا سمجھ کر نہیں، عقیدہ سمجھ کے پالا۔ بھتیجا سمجھ کے نہیں پالا، عقیدہ سمجھ کے پالا ہے۔ بات تمام ہو گئی۔ تو یہ جناب ابو طالب عقیدہ سمجھ کے پالا۔ اور کیسے پالا ہے؟ ایک دن آئے گھر میں، بھتیجا نظر نہ آیا، معلوم کیا، معلوم بھتیجا صبح سے نظر نہیں آیا۔ تو یہ سوچ کے کہیں ایسا نہیں کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی، گئے دیکھا ایک مقام پر 20 کافر بیٹھے ہوئے تھے، 20 کافر۔ تو جناب ابو طالب نے یہ سوچا کہیں ایسا تو نہیں ان کافروں نے کچھ میرے بھتیجے کے ساتھ انہونی کر دیا ہو۔ لکھا گھر آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اپنے 20 غلاموں کو بلایا، 20 غلاموں کو بلایا، لکھا اور وہ حجرہ کھولا جس میں اسلحہ رہتا تھا، اس میں سے 20 خنجر نکالے، ایک ایک خنجر ایک ایک غلام کے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا فلاں مقام میں 20 کافر بیٹھے ہیں، ہر ایک جائے اور ایک کافر کے مقابلے میں ایک بیٹھ جائے، اور بالکل سینے سے ملے ہوئے، اور خنجر چھپا لے۔ میں جا رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں مقام میرا بھتیجا ہے، اگر میں آؤں اور ساتھ بھتیجا ہو تب تو کچھ نہ بولنا، اور اگر بھتیجا نہ ہو تو یہ خنجر ہر ایک کافر کے سینے میں اتار دینا۔ تاریخ ہے یہ۔ بات تمام ہو گئی۔ ایک غلام خنجر چھپائے جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب آتے ہوئے دیکھا جناب ابو طالب کو تو کہا بھتیجا ساتھ میں ہے۔ جناب ابو طالب آئے، وہاں جہاں کافر بیٹھے تھے، آپ نے کہا غلاموں نے کھڑے ہو جاؤ۔ سارے غلام کھڑے ہو گئے، کہا انہیں وہ دکھا دو جو تم نے چھپا رکھا ہے۔ توجہ، کہا انہیں وہ دکھا دو جو تم نے چھپا رکھا ہے۔ 20 غلاموں نے ایک ساتھ نئے چمکتے ہوئے خنجر نکالے۔ تو کافروں نے کہا ابو طالب کیا تم نے آج ہمیں مار ڈالنے کا پروگرام بنایا تھا؟ تو ابو طالب نے کہا ہاں۔ یہ ہاں ہر ایک نہیں کہہ سکتا، کہا ہاں۔ سن لو ایک بات آج کان کھول کے، یہ ہمارا بھتیجا موجود ہے، جو چاہتا ہو شرارت کرنا شرارت کر لے، مگر شرارت کرنے سے پہلے مردوں کے فہرست میں اپنا نام لکھ لے۔ اگلے دن کا سویرا دیکھنا اسے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ہیں ابو طالب۔ اگر ایسے محافظ کو کافر کہتے ہیں تو بتاؤ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بات تمام ہو گئی۔ پھر کبھی انشاءاللہ، آج تو بس اتنا کہ اسلام کے رگوں میں اگر لہو تو صرف ابو طالب کا، فقط ابو طالب کا، بس ابو طالب کا۔ یہ 3 جملے میں نے کہے، صرف، بس، فقط، جان بوجھ کے کہیں آپ کو تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ آپ کبھی موقع ملے تو 18 بنی ہاشم جو شہداء ہیں کربلا میں، ان کے نام لکھیے آپ کاغذ پر۔ جب آپ نام لکھیں گے تو ہر ایک کے نام کے آخر میں آپ کو ابو طالب ملے گا۔ حسین ابن علی ابن ابو طالب، عباس ابن علی ابن ابو طالب، عقلی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب، قاسم بن حسن بن علی بن، یعنی ہر ایک کے نام کے آخر میں ابو طالب۔ گھر اجڑ گیا جناب ابو طالب کا۔ تو میں تو مفت میں دین مل گیا، گھر اجڑ گیا۔ یہ میں نہیں، جب میرا مولا حسین وارث کربلا ہوا اور آپ نے پہلا خطبہ دیا ہے تو پہلے خطبے کا دوسرا جملہ تھا نحن من سلالت ابو طالب، ہمیں پہچانو، ہمارے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے۔ بس میرے عزیزو، فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، سمندر جاری کر دیے جائیں، کوئی خوش ہے یا نہ ہو، لیکن جب تک مصائب نہ پڑھا جائے اس وقت وہ بی بی بقی چھوڑ کر مجلسوں میں آتی ہے، وہ راضی نہیں ہوتی ہے۔
शहजादी जो मजलिसों में आती हैं वो हमारे ज़बान और बयान और खताबत सुनने नहीं आती हैं, वो सिर्फ ज़्यादा देखें मेरे लाल के गम में कौन कौन आंसू बहाता है। और मैं कहूँ तो मेरी ज़ुबान जल जाए। मेरे 8वें इमाम फरमाते हैं मेरी जद्दा फातिमा बकरी से चल कर शाम जाती है। अब बेटी के रोज़े में दाखिल होते कहते ये मेरी बेटी ज़ैनब तेरे भाई के चाहने वालों पर ज़्यादा बिछाई है, क्या तू न चलेगी? तो वहाँ तो जनाब ज़ैनब चलती हैं और चंद कदम चलने बाद ठहर जा, अम्मा ज़रा ठहर जाइए। बेटी क्यों? कहती यहीं पर एक कैद खाना है और उस कैद खाने में 4 बरस की भतीजी है। आती है बेटी सकीना तेरे बाबा के चाहने वालों ने फरशदा बिछाई है, क्या तू न चलेगी? तो वहाँ से जनाब सकीना चलती हैं। लिखा है 3 बीबियाँ मजलिसों में आती हैं और वहाँ जाके बैठ जाती हैं, ख़वातीन बैठती हैं और जब तक ज़ाकिर फ़ज़ाइल पढ़ता है ये बीबियाँ बैठी रहती हैं और जब ज़ाकिर मसाइल पढ़ता है और चाहने वाले रोते हैं कि बच्ची खड़ी हो जाती है, फूफी अम्मा ये कौन लोग जो मेरे बाबा को रो रहे हैं ये कौन लोग जो मेरे बाबा को गिरिया कर रहे हैं? तो जनाब हे बेटी इधर बाबा का चाहने वाले हैं। तो सकीना के लिए फूफी अम्मा अगर ये करबला में होते तो मुझे तमाचे न लगते। आवाज गिरिया बुलंद है, अल्लाह नाको अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। ये अदादारो सकीना इमाम की बेटी सकीना, आपको मालूम है सकीना कौन थी? इमाम की बेटी सकीना जिसे इमाम ने अल्लाह से दुआ मांग के ली थी, या अल्लाह तो मुझ हुसैन की बेटी दे दे या अल्लाह तो मुझ हुसैन को बेटी दे दे, मगर ऐसी बेटी हो कि वो मुझे इतना चाहे जितना माँ नाना को चाहती थी और मैं उसे इतना चाहूं जितना नाना माँ को चाहता था। और जब तो मुझे पुकारे मैं अपनी बेटी को रोता चौधरी तरफ आ जाऊं। अल्लाह ने बेटी दी, नाम तो फातिमा था, मगर चूंकि बच्ची बाप के दिल का सुकून बन गई इसलिए इसका नाम सकीना पड़ गया। हर बाब यादा सकीना आपको मालूम है? सकीना इमाम को बेटी का नाम जिसके लिए किताबों में जुमला लिखा है वो बच्ची है जो जमीन पर कम चलिए गोदों में ज्यादा रहे गोदों में ज्यादा रही है, कभी चचा की गोद में, कभी भाई के गोद में, कभी फूफी की गोद में। और ये जुमला जब याद आएगा तब रोए भी आप। सकीना इस बेटी का नाम है। कायनात में किसी बच्ची को इतना प्यार न मिला, इतना प्यार सकीना को मिला। और ये भी सच है इतने तमाचे कोई बच्ची न खाए जितने तमाचे यतीमा ने खाए। और जब जब तमाचे लगे बच्ची ने फुराक शुरू किया, आवाज दे चचो, आवाज गिरिया बुलंद है, अल्लाह इन आंखों में रहमतें नाज़िल फरमाए। ये अरबाब यादा वही बच्ची है। और अहले हरम को लुटा हुआ काफिला कूफे से शाम जा रहा है। आलम यह है कि फूफी की गोद में सकीना बैठी है, बाजार करीब आने वाला है। बल लिखा है किताबों में कि सकीना ने चेहरा देखना शुरू कर दिया फूफी का। एक बार जनाब ज़ैनब का बेटी क्या देख रही है, क्या चाहती है? कहा फूफी अम्मा क्या करूं आपको मजबूर पाती हूँ कहा बेटी अगर तो मुझसे न बताए किससे बताए, बता क्या चाहती है? ए बेटी मैं पानी न मांगना, इसलिए कि पानी पिलाने वाले करबला में रह गए। सुने आज़ादा क्या कहा जनाब सकीना ने? कहे फूफी अम्मा मैं पानी नहीं मांगती। बेटी फिर क्या चाहती है? कहे फूफी अम्मा अरे बाजार करीब आ गया, मेरे सर पे चादर नहीं है। ए फूफी अम्मा बाजार करीब आ गया, बाजार मेरे
گھر میں چادر نہیں ہے۔ ارباب رضا جب یہ کہا تو جناب زینب نے کہا اے بیٹی اماں تو کئی نسل کے تیرے پھوپھی بھی تیرے جیسے ہے، مگر اللہ جانے سکینہ کو چادر کتنا خیال تھا، لیکن بچی بازار قریب آ رہا ہے، بچی گھبرائی ہوئی ہے، وہ نیزہ جس بار باپ کا سر تھا ایک بار قریب ہوا، سکینہ نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، یا بے انظر اللہ مولا، اے بابا بازار قریب آ گیا، سکینہ کے سر پہ چادر نہیں ہے، آواز اے بیٹی ارے پھوپھی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اور باب یدا با میں نے مصائب پڑھ لیا، آپ نے گریہ کر لیا، عزادار وہی بچی ہے، قید خانہ شام ہے، لکھتا ہے سرے شام دروازے پہ آ جاتی ہے، دیکھتی ہے آسانی جاتی ہے، ایک بار کہتی ہے بھیا یہ شام جو ہوتی ہے تو پرندے کہاں جاتے ہیں، کہے کہ پرندے اپنے اپنے آشیانے کو جاتے ہیں، اللہ اللہ سکینہ کے لیے بھیا ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب۔ ارباب اعضاء وسائل میں نے پڑھ لیا، آپ نے گریہ کر لیا، فکر آؤ سنیں، اللہ اللہ کبھی جاتی تھی پرندوں کو دیکھتی تھی، کبھی بھائی سے پوچھتی تھی، وہی جو باپ کو یاد کرتی تھی، ایک رات باپ کو خواب میں دیکھا، اے عزادارو اٹھی، اے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں گئے، میرے بابا کہاں گئے، جناب زینب اے بیٹی تیرا بابا کہاں، کہا بھی ابھی میرے بابا آئے تھے۔ اے ارباب اعضاء بس آخری فقرے مجلس تمام ہو جائے، یہاں تک کہ یہ خبر پہنچی یزید تک، یزید نے کہا اچھا حسین کے سر لے کے جاؤ، بس میں نے مصائب پڑھ لیا، سر امام آیا، ایک بار بچی کھڑی ہو گئی، اے پھوپھی اماں دیکھیں میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا، اے عزادارو لا کے دس رکھا گیا، ارے 4 برس کے بچی کٹا سر دیکھا، خاک پر لیٹ گئی، باپ کے سر کو سینے پر رکھا، اے بابا۔ اے ارباب اعضاء اب تک کیا ہوتا تھا، امام کا سینہ ہوتا تھا، بچی سر رکھتی تھی، مگر قید خانہ سکینہ کے سینے باپ کا سر، آواز اے بابا، ارے بڑے اثر ہوئے، آج چادریں چھن گئی، اے بابا گوشوارے چھن گئے، یہ آواز ایک بار آواز خاموش ہوئی، امام آگے بڑھے، نہ ہاتھ رکھا، کہے پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، آئے میری بہن سکینہ، اے ارباب اعضاء ہائے قید خانہ، بھائی نے بہن کو دفن کیا، آواز اے بہنا ارے معاف کرنا میں تجھے کفن نہ دے سکا، ہائے مظلومی کا عالم، ہائے سکینہ، ہائے میرا چوتھا عالم الذین ظلموا ای منقلب لعنت القوم الظالمین۔ ماتم حسین یا حسین۔ اب سکینہ
سے ستم اور سہا جاتا نہیں، قید زندہ کے اندھیروں میں رہا 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 جاتا نہیں، اب سکینہ سے ستم اب سکینہ سے ستم اور سہا جاتا نہیں، قید زندہ سے سکینہ سہا جاتا نہیں، قید زندہ سے اندھیروں میں رہا جاتا نہیں، اب سکینہ سے ستم اب سکینہ سے ستم اور سہا جاتا نہیں، قید زندہ کے اندھیروں میں رہا جاتا نہیں، قید زندہ کے اندھیروں میں رہا جاتا نہیں، رخ پہ اشکوں کے علاوہ ہے تماچوں کے نشان، رخ پہ اشکوں کے علاوہ ہے تماچوں کے نشان، رخ پہ اشکوں کے علاوہ ہے تماچوں کے نشان، آنکھیں رہتی ہے میری اشک فشا اشک فشا، آنکھ سے اشک ہے جاری، آنکھ سے اشک ہے جاری، آنکھ سے اشک ہے جاری، کوئی مناتا نہیں،